مجھے یہ نعرہ ناپسند ہے، مگر میں اسے نہایت موزوں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں۔ مجھے ان دونوں بظاہر متضاد خیالات کی ذرا وضاحت کرنے دیں۔ مجھے یہ نعرہ اس لیے ناپسند ہے کیونکہ دینی معاملات میں مجھے نعروں کا استعمال ہی ناپسند ہے۔ یہ میری دینی سینسیبلٹیز کے خلاف ہے۔ دین کا فہم اور تبلیغ جس احتیاط اور احسن رویے کا تقاضا کرتا ہے، یہ اس اعلیٰ معیار پہ پورا نہیں اترتے۔ نعرے اپنی ذات میں ہی چیزوں کی تعمیم سے عبارت ہوتے اور جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس کے باعث ان میں اطلاقی احتیاط ملحوظ رکھنا یا علم کو جذبات سے علیحدہ کر کے سمجھنا ممکن نہیں رہتا۔ اسی لیے نعرہ بازی دراصل سیاسیات کا ایک ٹول ہے۔ دینی مقدمات سمجھانے کے لیے ان کے استعمال سے گریز ہی بہتر ہے۔ Having said that، انسانی معاشرے ہمیشہ مختلف طبقات میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ہماری قوم کا ایک بڑا حصہ ایسے طبقات پہ مشتمل ہے جن کے یہاں دینی نظریات کو جب تک سیاسی نعروں اور انٹرٹینمنٹ کا تڑکا نہ لگا ہو تو وہ ان کی توجہ کا باعث ہی نہیں بنتے۔ کبھی ان کی دینی محافل میں جا کے دیکھیے، اپنے اپنے فرقوں کے بزرگوں کی طلسماتی کرامات کے قصے اور مخالف فرقوں کی لتیں لینے کے تھیٹری حملے اور اپنے اپنے نظریات اور بزرگوں سے جڑے رہنے کے جذباتی نعرے ہی آپ کو ہر طرف گونجتے ملیں گے۔ پھر قرآن کے بادیہ نشینوں کے اشد کفرم و نفاقہ کے مثل ان کے اذہان بھی اپنے نظریات پہ اتنے متحجر ہو چکے ہیں کہ ان میں پینیٹریٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ ایسے میں اگر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اتنی فراست دی ہے کہ وہ ان سے انہی کی زبان و انداز میں مخاطب ہو سکے اور ان کے اذہان میں پینیٹریٹ کر سکے، تو یہ تو ایک نہایت خوش آئند پیش رفت شمار ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی تو دیکھنے کی چیز ہے کہ اسٹیک پہ کیا ہے۔ شرک اور استخفاف نبوت کوئی ہلکی چیزیں نہیں، ہمارے دین کے حساس ترین معاملات میں سے ہیں۔ ان طبقات کے مقررین نے انہیں یہ باور کرا چھوڑا ہے کہ استعانت اور خوف و رجا جو اللہ تعالیٰ کے حقوق تھے، ان سے ان کے بزرگ بھی متصف ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اطوار کے مقابل میں ان کے بزرگوں کے اقوال و اطوار اتباع کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آہ بتوں کے متعلق بھری تھی کہ انہوں نے اکثر انسانوں کو گمراہ کر چھوڑا ہے، آج یہی معاملہ ان طبقات کے اپنے بزرگوں کے متعلق اعتقادات کا ہو چکا ہے۔ بلکہ تب بھی بت آخر فرشتوں اور بزرگوں ہی کے تو بنتے تھے، اس لیے کسی کو بابا قرار دینے کا دائرہ بھی بس اسی طرح کے بزرگوں تک محدود رہنا چاہیے۔ ایسے میں کوئی اپیل لجاجت سے پیش کی جائے، کوئی کھبنے والا شعر وضع کیا جائے یا کوئی بت شکن نعرہ ترتیب دیا جائے، کسی ذریعے سے بھی یہ گمراہی دور کی جا سکے تو یہ ان طبقات پہ بالخصوص اور پوری امت پہ بالعموم ایک بڑے احسان سے کم نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی تھیری کی بات نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی یہ اور اس طرح کے دوسرے نعرے اپنے کارآمد ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، تو کیوں کر اس کی رخش عمر کی رو میں کوئی رکاوٹ ڈالی جائے۔ میں نے دیکھا ہے کہ دوسرے شعبہ زندگی کی طرح مذہب میں بھی ایلیٹزم ہوتا ہے۔ یہ مذہبی ایلیٹس ہوتے ہیں جو معاشرے کے مختلف طبقات اور ان کی ضرورتوں کو باور نہیں کر پاتے۔ وہ اپنی نادانی میں اس میدان کو گمراہ کن واعظین و ذاکرین کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جس میں پھر یہ منمانے طریقے سے سادہ لوگوں کا شکار کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان سب طبقات سے ان کے ایلیمنٹس میں جا کے ملیں اور گمراہ کن نظریات کی بیخ کنی انہی کے مورچوں میں جا کے سر انجام دیں۔ اور اس مقصد کی خاطر ایسے نعرے نہایت موزوں اور کارآمد ہیں، انہیں جاری رکھنا چاہیے۔ اس لیے میری ناپسندیدگی ایک طرف، جس بڑے مقصد کے حصول میں یہ نعرے معاون ہو رہے ہیں، اس کی برآوری کے لیے یہ انتہائی برمحل اور ضروری ہیں۔ ہاں، نیچے کے ایک قول کی صورت میں اتنی نصیحت البتہ ان ڈارک نائٹس کو کرنا بنتی ہے: جو کوئی عفریتوں سے لڑتا ہے خبردار رہے کہ کہیں وہ بھی عفریت نہ بن جائے، کیونکہ جب تم کھائی میں دیر تک جھانکتے ہو تو کھائی بھی تم میں جھانکتی ہے۔